بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں آج سے کتاب الجنائز کا بیان ہو رہا ہے۔ جنائز کی کتاب، جنائز جنازہ کی جمع ہوتی ہے۔ اس کتاب الجنائز کے اندر مریض کی بیمار پرسی اور مرد کے ثواب کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ مریض کی بیمار پرسی، اور جو بندہ مریض ہو جاتا ہے تو حالت مرض میں اللہ تعالیٰ اسے کس انعام سے نواز رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے احادیث پاک کا بیان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی بیمار پرسی کرو، اور بے گناہ قیدی کو نجات دلاؤ۔ تین باتوں کا ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا عام حالات میں سنت ہے، جس کو معمول کی بھوک لگی ہو، لیکن اگر کوئی شدید بھوکا ہے اور حد اضطرار تک پہنچا ہوا ہے، اضطرار وہ حد ہوتی ہے جہاں حرام کھانا حلال ہو جاتا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر سنت نہیں ہے، پھر فرض ہے کہ اسے کھانا کھلائے۔ اور کھانا کھلانے کے اندر اگر کئی لوگ ہوں صاحب حیثیت جو کھانا کھلا سکتے ہیں تو پھر ہر ایک پر فرض کفایہ ہے۔ کوئی بھی کھلا دے گا تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا، کوئی نہیں کھلائے گا تو پھر سارے صاحب حیثیت گناہگار ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے علاقے میں ایک ہی بندہ صاحب حیثیت ہے اور کوئی دوسرا کھلانے کی پوزیشن نہیں رکھتا، اور وہ بندہ بھوک میں حد اضطرار کو پہنچ رہا ہے، تو فرض عین ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے تاکہ وہ حرام کھانے سے بچ جائے۔ اسی طرح دوسرا حکم دیا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر وہ روٹین کی بیماری میں مبتلا ہو تو سنت ہے، لیکن اگر اچانک کوئی ایسی بیماری جو روٹین میں نہیں ہوتی تو ایسے بیمار کی بیمار پرسی کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک ہے روٹین میں چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اور اسی طرح بیمار پرسی بھی جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کا ایک حق تعلق ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے، دوستی احباب کا تعلق ہے، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیمار پرسی کے معاملے میں آگے جائیں۔ تیسری بات فرمائی کہ بے گناہ قیدی کو نجات دینا۔ بے گناہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہو گیا ہے تو نجات دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جرمانہ پے کر کے اس کو چھڑوا دو، یا اسی طرح کوئی اس کے اوپر فدیہ تھا کوئی، تو وہ فدیہ اس کی طرف سے ادا کر کے اس کو وہاں سے چھڑایا جائے۔ اگلی حدیث پاک بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ 5 ہے یہ فکس نہیں ہے، بس یوں سمجھیں کہ ایک موقع پر حضور نے 5 بیان کیے، آگے حدیث آئے گی اس میں کہا جا رہا ہے 6 حق ہیں، اس سے آگے حدیث آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے 7 حق ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ 5 کا فگر یا 6 کا فگر یا 7 کا فگر کوئی حتمی اور قطعی فگر نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، اس موقع کی جو ضرورت تھی آپ نے وہ حق بیان کیے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس وقت تک اللہ پاک کی طرف سے وحی کی شکل میں اتنے حق بتائے گئے تھے، بعد میں اللہ نے اور بتلایا تو حضور نے پھر اور بتلا دیا۔ یہ دونوں باتیں حدیث پاک کے اندر آئیں۔ یہاں فرمایا 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلا حق ہے حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ یہ بات سمجھیے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ گناہگار ہے انسان،
اگر سلام کا جواب نہ دے، چونکہ سلام اگر وہ شروع نہ کرتا تو اس سے کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہونی تھی، لیکن ایک آدمی سلام کرے اور اس کا کوئی جواب نہ دے تو وہ زیادہ دل دکھانے والی بات ہے، وہ زیادہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کے ذہن میں یہ جائے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، مجھے جواب دینے کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہے، اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا لازم ہے، یہ حق ہے۔ اور حق کس کو کہتے ہیں؟ حق وہ چیز ہوتی ہے جس کا مطالبہ کوئی کر سکتا ہے کہ میرا حق تھا آپ نے کیوں نہیں دیا، حق وہ چیز ہوتی ہے، تو اس کو حق فرمایا آقا نے۔ دوسری چیز فرمائی بیمار کی بیمار کرسی کرنا، دوسرا حق۔ تیسری بات فرمائی جنازوں کے ساتھ جانا۔ جب جنازوں کے ساتھ جانا لفظ ہے اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنا، یہ بھی حق ہے۔ ہمارا ہمسایہ تھا، دوست تھا، رشتہ دار تھا، تو مرنے کے بعد اس کا اتنا حق تو ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اب صرف ساتھ نہیں جانا بلکہ جنازہ پڑھنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور افضل شکل یہ ہے کہ انسان قبرستان تک تدفین کے ساتھ جائے، یہ افضل ہے، مگر جو حق ہے وہ جنازے کے ساتھ جا کر جنازے کا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات فرمائی دعوت کا قبول کرنا۔ اب دعوت قبول کرنے کے دو معنی علماء نے بیان کیے۔ دعوت اصل ہمارے ہاں تو دعوت صرف کھانے کے لیے ہم بولتے ہیں نا، مگر وہ کھانے دعوت کا معنی ہوتا ہے بلاوا۔ تو دعوت کے اندر ہم نے کھانا چھپا رکھا ہے کہ کھانے کا بلاوا، ہم نے ہر دعوت کو کھانے کا بلاوا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ دعوت بلاوا ہے۔ کوئی بندہ کسی پریشانی میں بلاتا ہے، یار ذرا آنا میری ہیلپ کرنا، یہ بھی دعوت ہے اس کی۔ کسی اپنی تنگی میں، تکلیف میں، پریشانی میں وہ اپنے کسی بھائی ہمسائے کو آواز دیتا ہے تو اس ہمسائے کا، اس کے بھائی کا اس پر حق ہے کہ اس کی اس پریشانی میں اس کی پکار کا جواب دے، جہاں تک اس کے حق میں ممکن ہے، جتنا اس کی طاقت ہے اپنی مقدور کے مطابق۔ اور جو اس کا مشہور معنی ہم کرتے ہیں وہ بھی حدیث پاک کے اندر شامل ہے کہ جب کوئی کسی کو بلاتا، دعوت دیتا، کھانے کی دعوت دیتا ہے تو پھر بھی لازم ہے کہ اپنے بھائی کی کھانے کی دعوت کا جواب دیا جائے، بھلے وہ غریب ہے بھلے وہ امیر ہے۔ ہمارے ہاں عمراء کی دعوتیں تو بخوشی لوگ قبول کرتے ہیں، مگر غرباء کی دعوت کو بس شکریہ مہربانی کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام میں سے کوئی غریب سے غریب صحابی بھی دعوت دیتا اور وہ مدینہ شہر کے دوسرے کنارے پہ رہتا ہوتا، تب بھی میرے مصطفیٰ اس کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عورتیں دعوت دے دیتی کہ ہمارے گھر میں آج کھانا کھائے تو حضور عورت کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک یہودی عورت سرکار کو دعوت دے گئی، مگر اس بدبخت کی نیت خراب تھی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ بڑی مشہور یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ سرکار کو زہر ملا کھانا اس نے کھلا دیا۔ اصل میں وہ دعوت دینے آئی تھی، سرکار نے دعوت قبول کر لی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا یہودی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عورت تھی یہودی تھی، دعوت دی، سرکار نے قبول کر لی۔ وہ تو بعد ازاں اس کی اپنی نجاست اور غلاظت ہے کہ اس نے بدنیتی کی اور زہریلا کھانا آگے رکھ دیا، اور سرکار نے جب نوالا اٹھایا تو نوالے کو اللہ نے طاقت دی بولنے کی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں، اس کے اندر یہاں یہ بات کرنا بھی مناسب ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہاں ایسی دعوتیں قبول نہیں کرنی چاہیے جس میں دعوت دینے والا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، وہ صرف دنیاوی فخر کے لیے کر رہا ہے، اپنی طاقت شو کرنے کے لیے۔ ایسے ہمارے ہاں بعض مواقع کے اوپر جب کوئی الیکشن وقت ایسے پھر لوگ کھانے کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، وہ اپنی طاقت شو کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنا علاقے کے اندر اثر رسوخ دکھانے کے لیے دکھا رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے یا نہیں، یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دوسری چیز جو بدقسمتی سے جس سے ہم پیچھا نہیں چھڑا پا رہے مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہ ہماری دعوتیں، وہ شادی کے یا ایسے مواقع جہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مکس اپ ہوتا ہے، اور خواتین بغیر کسی پردے کے بلکہ الٹا زیب و زینت کے ساتھ موجود محافل کے اندر ہوتی ہیں، ایسی محافل سے بھی
انسان کو حد الامکان اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بھائی ہے، رشتہ دار ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، مگر انسان کو اپنی تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ کم سے کم انسان دل میں اس کو برا تو جانے نا، اگر وہ رکوا نہیں سکتا اس محفل کو، اگر وہ لوگوں کو اس وقت ان کے لباس اور ان چیزوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم اپنے زبان سے اظہار کر لے، اور زبان سے اظہار کی بھی طاقت نہیں، دل میں کراہت تو جانے کہ یار یہ کتنا سخت ماحول ہے جسے مجھے آنا پڑ گیا ہے، کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے مسلمانوں پر 6 حق ہیں، 5 حق وہی بیان کیے، 6 اور بیان کیا۔ وہ 6 کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی تجھ سے نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کیا کر، یعنی جب کوئی تجھ سے مشورہ مانگتا ہے آ کے کہ یار اس معاملے میں مجھے رائے دو، تو اس کو مشورہ دو۔ اللہ نے اگر آپ کو فہم دی ہے، عقل دی ہے، تو یہ بھی کہا کہ مشورہ امانت ہوا کرتا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ دو۔ کیونکہ بھائی نے آپ سے صلاح مانگی ہے، آپ سے مشورہ مانگا ہے، تو اس بھائی کا حق ہے کہ اس کو مشورہ دیا جائے۔ اگلی حدیث پاک میں فرمایا، حضرت برہ بن عازب راوی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے اور 7 چیزوں سے منع کیا کرتے تھے۔ جن کا حکم دیتے تھے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بیمار کی بیمار پرسی، جنازوں کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہہ لے تو پھر اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اگر وہ نہ کہے تو اسے یاد کرانا چاہیے کہ الحمدللہ کہے۔ جب وہ الحمدللہ کہہ لے تو پھر جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے جواب میں بھی پھر بعض اولیاء کہتے ہیں جو یرحمک اللہ کہے اسے جواب میں کہیں یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت پہ رکھے۔ یہ جواب کا پھر جواب اگلا بھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو سکے، نہیں تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنی چاہیے، اور جو سن رہا ہے الحمدللہ اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ سلام کا جواب دینا، دعوت طعام کی قبول کرنا، اور قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، یہ اضافہ ہے اس حد کا۔ اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی جائز بات پہ قسم دیتا ہے، یار میں تمہیں قسم دیتا ہوں، قسم تجھے دیتا ہوں اللہ کہ تو میرا یہ کام کر، اگر بندے کی طاقت میں ہے تو بندہ اس قسم میں اللہ کا نام آ گیا تو پھر اللہ کے نام کی عزت رکھتے ہوئے اس کا وہ کام کر دے چونکہ اس نے قسم کھائی ہے۔ مجھے یاد پڑ جائے گا جیسے بات میں نے پڑھی تھی، حضور نبی کریم کی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی کے گھر میں بیٹا ان کا بیمار تھا، تو انہوں نے سرکار کو پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اب گھر تشریف لائیں۔ تو حضور مصروف تھے صحابہ میں، کوئی اہم میٹنگ ہوگی، تو سرکار نے ان سے کہا کہ جو چیز اللہ نے دی ہوئی ہے وہ اللہ کی ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے واپس کر دے ہو۔ تو سرکار نے یہ ارادہ کیا کہ میں نہ جاؤں ابھی چونکہ مصروف بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنے قاصد کو، خادمہ کو بھیجا کہ میں قسم دیتی ہوں آپ ضرور آئیں۔ تو حضور نبی کریم محفل کو چھوڑ دے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جا کر ان کی قسم کی آپ نے پورا کیا اور ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو یہ جو قسم دے کے جب کوئی بات کہہ دیتا ہے، اگر وہ کام جائز ہے، ناجائز نہ ہو تو اور انسان کے بس میں ہو تو انسان کو کوشش کر کے اس کی قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ باقی باتوں کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کی اور ان معاملات کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔